جب ایک قادیانی کی قبر کھولی گئی، کوٹ کے اسرانی تحصیل تونسا ضلع ڈیرہ غازی خان میں امیر مند نامی قادیانی مر گیا۔ اس مردود کو قادیانیوں نے مسلمانوں کے مزے کے سین میں دفن کر دیا۔ مقامی مسلمان اس حادثے سے چیخ اٹھے اور ان غریبوں کی احتجاج آواز کو بااثر قادیانیوں نے دبانے کی کوشش کی۔ مسلمان کی پکار پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ان کی مدد کے لیے بجلی کی صورت سے بھی پہنچے۔ خانقاہ تونسا کے چشم چراغ خواجہ مناف صاحب بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار سے مسلح ہو کر خم ٹھونک کر میدان سے آ گئے۔ جلوس سے نکالے گئے، کانفرنسیں ہوئی اور حکومتی حکام سے مطالبہ کیا کہ قادیانی مردے کو مزے سے نکالا جائے۔ حکومت نے ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن عوام کے طوفانی احتجاج کے سامنے حکومت بے بس ہو گئی اور اسے مسلمانوں کا مطالبہ تسلیم کرنا ہی پڑا۔ چوڑوں کے ذریعے مردود کی قبر کشائی کی گئی۔ جو ہی قبر کھولی، بدبو کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس شدت کی بو لوگوں کے سر چکرا گئے اور آنکھوں سے پانی نکل گیا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، غلیظ اور کٹا لاشا باہر نکالا گیا تو باہر خوف کے چوہڑے بھی کانپ گئے۔ لاش قادیانیوں کے حوالے کر دی گئی، جنہوں نے چوڑوں کے ذریعے ہی اسے اپنے گھر کے سین میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن چند دنوں بعد گھر میں ایسا تعفن پھیلا کہ رہنا بھی مشکل ہو گیا۔ آخر قادیانیوں نے تنگ آ کر اسے وہاں سے اکھیڑا اور اپنے کھیتوں میں دفن کر دیا۔ چشمدید گواہ کہتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ قادیانی کی لاش کو نکالا گیا تو اس کی بدبو کئی میل تک دور گئی اور لوگ کئی دنوں تک اس بدبو کو محسوس کرتے رہے۔ اس عبرتناک واقعے کو دیکھ کر کئی قادیانی مسلمان ہو گئے، جن میں سے کچھ مردے کے خاندان والے بھی تھے، وہ بھی الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ ساری جہنم میری ہے، ایک مزاحیہ مگر تاریخی واقعہ 16ویں صدی کا یورپ، جہاں جنت بھی بکتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ میں چرچ کے پادری صاحبان ہر چیز کے مالک تھے، ہر چیز کے مالک تھے، بشمول آپ کے گناہوں کے بھی۔ کسی نے غلطی کی تو کوئی بات نہیں، بس پیسے دے کر جنت کا VIP ٹکٹ لے لیں۔ بلکہ بعض پادری تو اتنا مہربان تھے کہ پیشگی جنت کی بکنگ بھی کر لیتے تھے، جیسے ہوٹل کا ریزرویشن ہو۔ بادشاہ بھی بغیر ان کے آشرواد کی حکومت نہیں کر سکتے تھے، اور عوام کا تو ذکر ہی کیا۔ جنت کے ٹکٹ کی فروخت آفر لیمن ٹائم کے لیے۔ یہ انہیں دنوں کا قصہ ہے کہ جرمنی میں ایک پادری نے اعلان کیا، جو بھی اپنے گناہوں سے چاہتا ہے وہ آ کر چرچ میں ڈونیش دے اور جنت کے 5 اسٹار ٹکٹ کا حقدار بنے۔ اب بھلے کسی نے پورے گاؤں کو لوٹ لیا ہو یا کسی کے دودھ چرا لیا ہو، سب کے لیے جنت میں سیٹ پکی۔ ایک نڈر شخص کا انوکھا مطالبہ۔ ایسے میں ایک ہوشیار بندہ نمودار ہوا۔ وہ چرچ گیا اور پادری سے کہا، مجھے جہنم خریدنی ہے، کیا ریٹ ہے؟ پادری پہلے تو حیران ہوا، پھر ہنس کر بولا، بیٹے لوگ تو جنت کے خریدار ہیں، جہنم لینے کا کیا فائدہ؟ وہ آدمی بزید رہا، نہیں مجھے جہنم چاہیے، بولو کتنے میں دو؟ پادری نے سوچا تو شاید موقع ہے، اسے بیوقوف بنا لیا جائے، جتنا کمانا کما لیں، بس 3 سکے دے دو، جہنم تمہاری۔ وہ شخص فوراً پیسے دے کر بولا، اب دستاویزات لکھ کے دو کہ جہنم میری ملکیت میں ہے۔ پادری نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا، یہ تصدیق کی کہ یہ شخص جہنم کا اکلوتا مالک ہے، چرچ کی مہر کے ساتھ۔ اب وہ شخص خوشی خوشی شہر کے چوراہے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان کیا، سنو سب میرے پاس آؤ۔ جب بھیڑ جمع ہو گئی تو بولا، میں نے پوری جہنم خرید لی ہے اور اب میں کسی کو بھی اس میں جانے نہیں دوں گا، لہٰذا جنت کی ٹکٹ خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جہنم کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے۔ لوگ ہکے بکے رہ گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ واقعی اگر جہنم کی انٹری بند ہو گئی تو جنت کی ٹکٹ کی اہمیت کیا رہ گئی۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور جنت کی ٹکٹ بیچنے والوں کا بزنس بیٹھ گیا۔ پادریوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور اس سارے کارنامے کا کریڈٹ جاتا ہے ایک شخص کو جس کا نام تھا مارٹن لوتھرا۔ گو کہ ایک لطیفہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک تاریخی واقعہ جس نے عیسائیوں کے ایک بہت بڑے فرقے کی بنیاد رکھی۔ مارٹن لوتھرا نے وہ شخص ہے جس نے چرچ کے اس استحصالی کاروبار کو چیلنج کیا۔ 1517 میں اس نے 95 نکات پر مشتمل ایک تحریر لکھی، جس میں بتایا کہ جنت کی ٹکٹ فروخت کرنا کھلی دھاندلی ہے، گناہوں کی معافی خدا کے اختیار میں اور کسی انسان کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ یہ بات چرچ کے بڑے رہنماؤں کو اتنی ناگوار گزری کہ فوراً مارٹن لوتھرا کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔
बल्कि इस पर यह भी फतवा दिखा दिया कि जो कोई इसे मारेगा वो बोनस पॉइंट्स के साथ जन्नत में जाएगा। लेकिन मार्टिन लोथरा को दबाना इतना आसान नहीं था। इसके नज़रियात इतने मशहूर हुए कि एक नया ईसाई फिरका वजूद में आया, जैसे प्रोटीन्स कहा गया कि एहतजाज करने वाले। और आज इस फिरके के पैरोकार दुनिया में तकरीबन 800 बिलियन से 1 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। एक बात तो तय है, इसकी जहानत ने एक पूरे मजहबी कारोबार को बेनकाब कर दिया और तारीख का धारा बदल दिया। सो अगली बार कोई जन्नत में शॉर्टकट का दावा करे तो मार्टिन लोथरा की कहानी याद रखना। कि आप इस तारीख को मुकम्मल तफसील से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल आप देख लें और शेयर भी कर लें। सारी जहन्नम मेरी है, एक मज़ाहिया मगर तारीखी वाक़या। 16वीं सदी का यूरोप, जहाँ जन्नत भी बिकती थी। ये वो दौर था जब यूरोप में चर्च के पादरी साहिबान हर चीज़ के मालिक थे, हर चीज़ के मालिक थे, बशमूल आपके गुनाहों के भी। किसी ने गलती की तो कोई बात नहीं, बस पैसे देकर जन्नत का वीआईपी टिकट ले लें। बल्कि बाज़ पादरी तो इतना मेहरबान थे कि पेशगी जन्नत की बुकिंग भी कर लेते थे, जैसे होटल का रिजर्वेशन हो। बादशाह भी बगैर इनके आशीर्वाद के हुकूमत नहीं कर सकते थे, और अवाम का तो जिक्र ही किया। जन्नत के टिकट की फरोख्त ऑफर लेमिन टाइम के लिए। ये इन्हीं दिनों का किस्सा है कि जर्मनी ने एक पादरी ने ऐलान किया, जो भी अपने गुनाहों से चाहता है वो आकर चर्च में डोनेश दे और जन्नत के 5 स्टार टिकट का हकदार बने। अब भले किसी ने पूरे गांव को लूट लिया हो या किसी के दूध चुरा लिया हो, सबके लिए जन्नत में सीट पक्की। एक नडर शख्स का अनोखा मुतालबा। ऐसे में एक होशियार बंदा नमदार हुआ। वो चर्च गया और पादरी से कहा, मुझे जहन्नुम खरीद लिया, क्या रेट है? पादरी पहले तो हैरान हुआ, फिर हंसकर बोला, बेटे लोग तो जन्नत के खरीदार हैं, जहन्नुम लेने का क्या फायदा? वो आदमी बजीद रहा, नहीं मुझे जहन्नुम चाहिए, बोलो कितने में दो? पादरी ने सोचा तो शायद मौका है, इसे बेवकूफ़ बना लिया जाए, जितना कमाना कमा लें, बस 3 सिक्के दे दो, जहन्नुम तुम्हारी। वो शख्स फौरन पैसे देकर बोला, अब दस्तावेजात लिख के दो कि जहन्नुम मेरी मलकियत में है। पादरी ने कागज के एक टुकड़े पर लिखा, ये तस्दीक की ये शख्स जहन्नुम का अकलौता मालिक है, चर्च की मोहर के साथ। अब वो शख्स खुशी खुशी शहर के चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया और लोगों को इकट्ठा करके ऐलान किया, सुनो साहब मेरे पास आओ। जब भीड़ जमा हो गई तो बोला, मैंने पूरी जहन्नुम खरीद ली है और अब मैं किसी को भी इसमें जाने नहीं दूंगा। लिहाजा जन्नत की टिकट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जहन्नुम का दरवाज़ा तो बंद हो चुका है। लोग हक्के बक्के रह गए। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वाकई अगर जहन्नुम की एंट्री बंद हो गई तो जन्नत की टिकट की अहमियत क्या रह गई। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और जन्नत की टिकट बेचने वालों का बिजनेस बैठ गया। पादरियों के हाथों के तोते उड़ गए और इस सारे कारनामे का क्रेडिट जाता है एक शख्स को, जिसका नाम था मार्टिन लोथरा। वो कि एक लतीफ़ा मालूम होता है, लेकिन एक तारीखी वाक़या जिसने ईसाइयों के एक बहुत बड़े फ़िरके की बुनियाद रखी। मार्टिन लोथरा ने वो शख्स है जिसने चर्च के इस इस्तेहसाली कारोबार को चैलेंज किया। 1517 में उसने 95 नुकात पर मुश्तमिल एक तहरीर लिखी, जिसमें बताया कि जन्नत की टिकट फरोख्त करना खुली धांधली है, गुनाहों के माफ़ी खुदा के इख्तियार में है और किसी इंसान के पास ये हक नहीं है। ये बात चर्च के बड़े रहनुमाओं को इतनी नागवार गुजरी कि फौरन मार्टिन लोथरा के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। बल्कि इस पर यह भी फतवा दिखा दिया कि जो कोई इसे मारेगा वो बोनस पॉइंट्स के साथ जन्नत में जाएगा। लेकिन मार्टिन लोथरा को दबाना इतना आसान नहीं था। इसके नज़रियात इतने मशहूर हुए कि एक नया ईसाई फिरका वजूद में आया, जैसे प्रोटीन्स कहा गया कि एहतजाज करने वाले। और आज इस फिरके के पैरोकार दुनिया में तकरीबन 800 बिलियन से 1 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। एक बात तो तय है, इसकी जहानत ने एक पूरे मजहबी कारोबार को बेनकाब कर दिया और तारीख का धारा बदल दिया। सो अगली बार कोई जन्नत में शॉर्टकट का दावा करे तो मार्टिन लोथरा की कहानी याद रखना। कि आप इस तारीख को मुकम्मल तफसील से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल आप देख लें और शेयर भी कर लें। सारी जहन्नम मेरी है, एक मज़ाहिया मगर तारीखी वाक़या। 16वीं सदी का यूरोप, जहाँ जन्नत भी बिकती थी। ये वो दौर था जब यूरोप में चर्च के पादरी साहिबान हर चीज़ के मालिक थे, हर चीज़ के मालिक थे,
बशमूल आपके गुनाहों के भी। किसी ने गलती की तो कोई बात नहीं, बस पैसे देकर जन्नत का वीआईपी टिकट ले लें। बल्कि बाज पादरी तो इतना मेहरबान थे कि पेशगी जन्नत की बुकिंग भी कर लेते थे, जैसे होटल का रिजर्वेशन हो। बादशाह भी बगैर इनके आशीर्वाद की हुकूमत नहीं कर सकते थे, और अवाम का तो जिक्र ही किया। जन्नत के टिकट की फरोख्त ऑफर लेमिन टाइम के लिए। ये इन्हीं दिनों का किस्सा है कि जर्मनी ने एक पादरी ने ऐलान किया, जो भी अपने गुनाहों से चाहता है वो आकर चर्च में डोनेश दे और जन्नत के 5 स्टार टिकट का हकदार बने। अब भले किसी ने पूरे गांव को लूट लिया हो या किसी के दूध चुरा लिया हो, सबके लिए जन्नत में सीट पक्की। एक नडर शख्स का अनोखा मुतालबा। ऐसे में एक होशियार बंदा नमदार हुआ। वो चर्च गया और पादरी से कहा, मुझे जहन्नुम खरीद लिया, क्या रेट है? पादरी पहले तो हैरान हुआ, फिर हंसकर बोला, बेटे लोग तो जन्नत के खरीदार हैं, जहन्नुम लेने का क्या फायदा? वो आदमी बजीद रहा, नहीं मुझे जहन्नुम चाहिए, बोलो कितने में दो? पादरी ने सोचा तो शायद मौका है, इसे बेवकूफ़ बना लिया जाए, जितना कमाना कमा लें, बस 3 सिक्के दे दो, जहन्नुम तुम्हारी। वो शख्स फौरन पैसे देकर बोला, अब दस्तावेजात लिख के दो कि जहन्नुम मेरी मलकियत में है। पादरी ने कागज के एक टुकड़े पर लिखा, ये तस्दीक की ये शख्स जहन्नुम का अकलौता मालिक है, चर्च की मोहर के साथ। अब वो शख्स खुशी खुशी शहर के चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया और लोगों को इकट्ठा करके ऐलान किया, सुनो साहब मेरे पास आओ। जब भीड़ जमा हो गई तो बोला, मैंने पूरी जहन्नुम खरीद ली है और अब मैं किसी को भी इसमें जाने नहीं दूंगा, लिहाजा जन्नत की टिकट खरीदने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जहन्नुम का दरवाजा तो बंद हो चुका है। लोग हक्के बक्के रह गए। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वाकई अगर जहन्नुम की एंट्री बंद हो गई तो जन्नत की टिकट की अहमियत क्या रह गई। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और जन्नत की टिकट बेचने वालों का बिजनेस बैठ गया। पादरियों के हाथों के तोते उड़ गए और इस सारे कारनामे का क्रेडिट जाता है एक शख्स को, जिसका नाम था मार्टिन लूथर। गो कि एक लतीफ़ा मालूम होता है, लेकिन एक तारीखी वाकया जिसने ईसाइयों के एक बहुत बड़े फिरके की बुनियाद रखी। मार्टिन लूथर ने वो शख्स है जिसने चर्च के इस इस्तेहसाली कारोबार को चैलेंज किया। 1517 में उसने 95 नुकात पर मुश्तमिल एक तहरीर लिखी, जिसमें बताया कि जन्नत की टिकट फरोख्त करना खुली धांधली है, गुनाहों के माफ़ी खुदा के इख्तियार में और किसी इंसान के पास ये हक नहीं है। ये बात चर्च के बड़े रहनुमाओं को इतनी नागवार गुजरी कि फौरन मार्टिन लूथर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया, बल्कि इस पर यह भी फतवा दिखा दिया कि जो कोई इसे मारेगा वो बोनस पॉइंट्स के साथ जंगल में जाएगा। लेकिन मार्टिन लूथर को दबाना इतना आसान नहीं था। इसके नज़रियात इतने मशहूर हुए कि एक नया ईसाई फिरका वजूद में आया, जैसे प्रोटीन्स कहा गया कि एहतजाज करने वाले। और आज इस फिरके के पैरोकार दुनिया में तकरीबन 800 बिलियन से 1 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। एक बात तो तय है, इसकी जहानत ने एक पूरे मजहबी कारोबार को बेनकाब कर दिया और तारीख का धारा बदल दिया। सो अगली बार कोई जन्नत में शॉर्टकट का दावा करे तो मार्टिन लूथर की कहानी याद रखना। कि आप इस तारीख को मुकम्मल तफसील से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल आप देख लें और शेयर भी कर लें। सारी जहन्नम मेरी है, एक मज़ाहिया मगर तारीखी वाकया। 16वीं सदी का यूरोप, जहाँ जन्नत भी बिकती थी। ये वो दौर था जब यूरोप में चर्च के पादरी साहिबान हर चीज़ के मालिक थे, हर चीज़ के मालिक थे, बशमूल आपके गुनाहों के भी। किसी ने गलती की तो कोई बात नहीं, बस पैसे देकर जन्नत का वीआईपी टिकट ले लें। बल्कि बाज पादरी तो इतना मेहरबान थे कि पेशगी जन्नत की बुकिंग भी कर लेते थे, जैसे होटल का रिजर्वेशन हो। बादशाह भी बगैर इनके आशीर्वाद की हुकूमत नहीं कर सकते थे, और अवाम का तो जिक्र ही किया। जन्नत के टिकट की फरोख्त ऑफर लेमिन टाइम के लिए। ये इन्हीं दिनों का किस्सा है कि जर्मनी ने एक पादरी ने ऐलान किया, जो भी अपने गुनाहों से चाहता है वो आकर चर्च में डोनेश दे और जन्नत के 5 स्टार टिकट का हकदार बने। अब भले किसी ने पूरे गांव को लूट लिया हो या किसी के दूध चुरा लिया हो, सबके लिए जन्नत में सीट पक्की। एक नडर शख्स का अनोखा मुतालबा। ऐसे में एक होशियार बंदा नमदार हुआ। वो चर्च गया और पादरी से कहा, मुझे जहन्नुम खरीद लिया, क्या रेट है?
پادری پہلے تو حیران ہوا، پھر ہنس کر بولا، بیٹے لوگ تو جنت کے خریدار ہیں، جہنم لینے کا کیا فائدہ؟ وہ آدمی مزید رہا، نہیں مجھے جہنم چاہیے، بولو کتنے میں دو گے؟ پادری نے سوچا تو شاید موقع ہے، اسے بیوقوف بنا لیا جائے، جتنا کمانا کما لیں، بس 3 سکے دے دو، جہنم تمہاری۔ وہ شخص فوراً پیسے دے کر بولا، اب دستاویزات لکھ کے دو کہ جہنم میری ملکیت میں ہے۔ پادری نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا، یہ تصدیق کی کہ یہ شخص جہنم کا اکلوتا مالک ہے، چرچ کی مہر کے ساتھ۔ اب وہ شخص خوشی خوشی شہر کے چوراہے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان کیا، سنو سب میرے پاس آؤ۔ جب بھیڑ جمع ہو گئی تو بولا، میں نے پوری جہنم خرید لی ہے اور اب میں کسی کو بھی اس میں جانے نہیں دوں گا، لہٰذا جنت کی ٹکٹ خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جہنم کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے۔ لوگ ہکے بکے رہ گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ واقعی اگر جہنم کی انٹری بند ہو گئی تو جنت کی ٹکٹ کی اہمیت کیا رہ گئی۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور جنت کی ٹکٹ بیچنے والوں کا بزنس بیٹھ گیا۔ پادریوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور اس سارے کارنامے کا کریڈٹ جاتا ہے ایک شخص کو جس کا نام تھا مارٹن لوتھرا۔ گو کہ ایک لطیفہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک تاریخی واقعہ جس نے عیسائیوں کے ایک بہت بڑے فرقے کی بنیاد رکھی۔ مارٹن لوتھرا نے وہ شخص ہے جس نے چرچ کے اس استحصالی کاروبار کو چیلنج کیا۔ 1517 میں اس نے 95 نکات پر مشتمل ایک تحریر لکھی جس میں بتایا کہ جنت کی ٹکٹ فروخت کرنا کھلی دھاندلی ہے، گناہوں کی معافی خدا کے اختیار میں اور کسی انسان کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ یہ بات چرچ کے بڑے رہنماؤں کو اتنی ناگوار گزری کہ فوراً مارٹن لوتھرا کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا، بلکہ اس پر یہ بھی فتویٰ لکھا دیا کہ جو کوئی اسے مارے گا وہ بونس پوائنٹس کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ لیکن مارٹن لوتھرا کو دبانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے نظریات اتنے مشہور ہوئے کہ ایک نیا عیسائی فرقہ وجود میں آیا، جیسے پروٹینٹس کہا گیا کہ احتجاج کرنے والے، اور آج اس فرقے کے پیروکار دنیا میں تقریباً 800 بلین سے 1 بلین تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے، اس کی ذہانت نے ایک پورے مذہبی کاروبار کو بے نقاب کر دیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ سو اگلی بار کوئی جنت میں شارٹ کٹ کا دعویٰ کرے تو مارٹن لوتھرا کی کہانی یاد رکھنا۔ کہ آپ اس تاریخ کو مکمل تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل آپ دیکھ لیں اور شیئر بھی کر لیں۔ ساری جہنم میری ہے، ایک مزاحیہ مگر تاریخی واقعہ 16ویں صدی کا یورپ جہاں جنت بھی بکتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ میں چرچ کے پادری صاحبان ہر چیز کے مالک تھے، ہر چیز کے مالک تھے، بشمول آپ کے گناہوں کے بھی۔ کسی نے غلطی کی تو کوئی بات نہیں، بس پیسے دے کر جنت کا VIP ٹکٹ لے لیں۔ بلکہ بعض پادری تو اتنا مہربان تھے کہ پیشگی جنت کی بکنگ بھی کر لیتے تھے، جیسے ہوٹل کا ریزرویشن ہو۔ بادشاہ بھی بغیر ان کے آشرواد کی حکومت نہیں کر سکتے تھے، اور عوام کا تو ذکر ہی کیا۔ جنت کے ٹکٹ کی فروخت آفر لیمن ٹائم کے لیے۔ یہ انہیں دنوں کا قصہ ہے کہ جرمنی میں ایک پادری نے اعلان کیا، جو بھی اپنے گناہوں سے چاہتا ہے وہ آ کر چرچ میں ڈونیش دے اور جنت کے 5 اسٹار ٹکٹ کا حقدار بنے۔ اب بھلے کسی نے پورے گاؤں کو لوٹ لیا ہو یا کسی کے دودھ چرا لیا ہو، سب کے لیے جنت میں سیٹ پکی۔ ایک نڈر شخص کا انوکھا مطالبہ۔ ایسے میں ایک ہوشیار بندہ نمودار ہوا، وہ چرچ گیا اور پادری سے کہا، مجھے جہنم خرید لیا، کیا ریٹ ہے؟ پادری پہلے تو حیران ہوا، پھر ہنس کر بولا، بیٹے لوگ تو جنت کے خریدار ہیں، جہنم لینے کا کیا فائدہ؟ وہ آدمی مزید رہا، نہیں مجھے جہنم چاہیے، بولو کتنے میں دو گے؟ پادری نے سوچا تو شاید موقع ہے، اسے بیوقوف بنا لیا جائے، جتنا کمانا کما لیں، بس 3 سکے دے دو، جہنم تمہاری۔ وہ شخص فوراً پیسے دے کر بولا، اب دستاویزات لکھ کے دو کہ جہنم میری ملکیت میں ہے۔ پادری نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا، یہ تصدیق کی کہ یہ شخص جہنم کا اکلوتا مالک ہے، چرچ کی مہر کے ساتھ۔ اب وہ شخص خوشی خوشی شہر کے چوراہے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان کیا، سنو سب میرے پاس آؤ۔ جب بھیڑ جمع ہو گئی تو بولا، میں نے پوری جہنم خرید لی ہے اور اب میں کسی کو بھی اس میں جانے نہیں دوں گا، لہٰذا جنت کی ٹکٹ خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جہنم کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے۔ لوگ ہکے بکے رہ گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ واقعی اگر جہنم کی انٹری بند ہو گئی تو جنت کی ٹکٹ کی اہمیت کیا رہ گئی۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی
اور جنت کی ٹکٹ بیچنے والوں کا بزنس بیٹھ گیا، پادریوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور اس سارے کارنامے کا کریڈٹ جاتا ہے ایک شخص کو جس کا نام تھا مارٹن لوتھرا۔ وہ کہ ایک لطیفہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک تاریخی واقعہ جس نے عیسائیوں کے ایک بہت بڑے فرقے کی بنیاد رکھی۔ مارٹن لوتھرا نے وہ شخص ہے جس نے چرچ کے اس استحصالی کاروبار کو چیلنج کیا۔ 1517 میں اس نے 95 نکات پر مشتمل ایک تحریر لکھی جس میں بتایا کہ جنت کی ٹکٹ فروخت کرنا کھلی دھاندلی ہے، گناہوں کی معافی خدا کے اختیار میں ہے اور کسی انسان کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ یہ بات چرچ کے بڑے رہنماؤں کو اتنی ناگوار گزری کہ فوراً مارٹن لوتھرا کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا، بلکہ اس پر یہ بھی فتویٰ لکھا دیا کہ جو کوئی اسے مارے گا وہ بونس پوائنٹس کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ لیکن مارٹن لوتھرا کو دبانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے نظریات اتنے مشہور ہوئے کہ ایک نیا عیسائی فرقہ وجود میں آیا، جیسے پروٹینٹس کہا گیا کہ احتجاج کرنے والے، اور آج اس فرقے کے پیروکار دنیا میں تقریباً 800 بلین سے 1 بلین تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے، اس کی ذہانت نے ایک پورے مذہبی کاروبار کو بے نقاب کر دیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ سو اگلی بار کوئی جنت میں شارٹ کٹ کا دعویٰ کرے تو مارٹن لوتھرا کی کہانی یاد رکھنا۔ کہ آپ اس تاریخ کو مکمل تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل آپ دیکھ لیں اور شیئر بھی کر لیں۔ انسان سے بندہ بننے کا راز۔ وہ ایک سر تیز بارش والی رات تھی۔ میں عطا اللہ کے بارے میں دری میں بابا جی کے ساتھ تھا۔ وہ بارش میں آنکھیں بند کیے آسن جما کر بیٹھے تھے۔ میں ان کے سر پر چھتری تھامے کھڑا تھا۔ اچانک بابا جی نے ایک گہری ہچکی لی، جسے کوئی صدیاں پرانا دکھ ان کے سینوں میں پلٹ آیا ہو۔ پھر انہیں مجھے غصے سے دیکھا۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی، گرم چمکتی ہوئی، جیسے ان میں کوئی علاوہ دہک رہا ہے، میرا پورا بدن سنسنا اٹھا اور میں جاڑے کی بارش میں پسینے میں نہا گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بابا جی نے میرا ہاتھ تھاما، چھتری میرے سر سے ہٹائی اور گیلی زمین پر جا بیٹھی۔ میں بھی ان کے قریب جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور بولے، کاکا تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، بابا جی کیا واقعی آپ سونا بنانا جانتے ہیں؟ بابا جی نے مجھے خالی آنکھوں سے گھورا، جیسے میری نادانی پر ترس کھا رہے ہوں۔ پھر سر ہلا کر بولے، ہاں جوانی میں سیکھا تھا۔ میری بے چینی اور بڑھ گئی کہ آپ مجھے بھی یہ راز سکھا سکتے ہیں۔ بابا جی نے میری آنکھوں میں جھانکا اور پوچھا، تم اس علم کا کیا کرو گے؟ میں نے جلدی سے جواب دیا کہ میں دولت مند بن جاؤں گا۔ یہ سن کر بابا جی مار کر ہنسے، مگر وہ ہنسی خوشی کے نہیں تھے، اس میں کرب، مایوسی اور شاید کسی گہرے راز کا درد چھپا تھا۔ وہ ہنستے رہے جب تک کہ کھانسی نے انہیں دھرے ہونے پر مجبور نہ کر دیا۔ پھر وہ سیدھے ہوئے اور بولے، اور دولت مند ہو کر کیا کرو گے؟ میں نے جوش سے کہا کہ دنیا کی ساری نعمتیں خرید لوں گا، پھر خوش رہوں گا، مجھے سکون ملے گا۔ یہ سن کر بابا جی نے آنکھوں میں درد آ بھرا۔ انہوں نے تڑپ کر میری طرف دیکھا اور بولے، تمہیں دولت نہیں، خوشی اور سکون چاہیے؟ یہ سوال مجھے الجھا گیا۔ میں نوجوان تھا اور دنیا کے ہر نوجوان کی طرح مجھے بھی لگتا تھا کہ خوشی اور سکون کا دروازہ دولت سے کھٹکتا ہے، کھلتا ہے، مگر بابا جی کی بات نے میری سوچ کو جکڑ لیا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ بابا جی مسکرائے، ایک ایسی مسکراہٹ جو سینکڑوں راز چھپائی ہوئی تھی۔ وہ بولے، کاکا کیوں نہ میں تمہیں سونے کی بجائے انسان کو بندہ بنانے کا راز سکھا دوں؟ کیوں نہ تمہیں دولت مند کی بجائے خوش اور مطمئن رہنے کا گر سکھا دوں؟ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ گویا ہوئے، جب تک انسان کی خواہش اس کے وجود اور عمر سے لمبی رہتی ہے وہ ایک عام سا انسان رہتا ہے، مگر جب وہ اپنی خواہشوں کو اپنی عمر اور وجود سے چھوٹا کر لیتا ہے تب وہ بندہ بن کر، اور بندہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں صرف اللہ کی رضا تک کی طلب ہو۔ میں ان کی بات نہ سمجھ سکا، شاید تم بھی نہ سمجھ سکو، مگر بابا جی نے میرے چہرے پر لکھی الجھن کو پڑھ لیا تھا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، قرآن پڑھو کاکا، اللہ نے خواہشوں میں لتھڑے لوگوں کو انسان کہا ہے اور اپنی محبت میں
رنگے خواہشوں سے آزاد لوگوں کو بندہ۔ پھر انہیں 12 دری کی طرف اشارہ کیا اور بولے یہ دیکھو یہ عمارت بنانے والا بھی انسان تھا، اپنی عمر سے لمبی اور مضبوط عمارت بنانے کے خبت میں مبتلا تھا، دولت بھی جمع کرتا رہا مگر آخر میں نہ سکون پایا نہ خوشی۔ بابا جی مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے، بارش کی بوندیں ان کے چہرے پر موتیوں کی طرح چمک رہی تھی، اور میں خوش ہوں اس خاصہ بارہ دردی میں، بارش میں بھی کبھی سکون بھی ہوں۔ میں نے بے صبری سے کہا اور میں بھی۔ بابا جی مسکراتے مگر ان کے مسکراہٹ میں افسوس تھا۔ نہیں کاکا، تم ابھی خوش نہیں ہو سکتے، جب تک تم تانبے کو سونا بنانے کی خبر میں ہو تم خوشی اور سکون سے دور بھٹکتے رہو گے۔ پھر انہوں نے ایک ٹہنی اٹھائی، زمین پر کھینچ کر ایک لکیر بنائی اور بولے انسان سے بندہ بننے کا نسخہ یہ ہے، اپنی خواہشوں کو اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو، جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو، جو مانگ لے اس سے دے دو، جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ دنیا میں بے سامان آئے تھے، بے سامان واپس جاؤ گے، سامان جمع نہ کرو، ہجوم سے پرہیز کرو، تنہائی کو ساتھی نہ بناؤ، مفتی ہو تب بھی فتویٰ جاری نہ کرو، جسے خدا ڈھیل دے رہا ہو اس کا احتساب نہ کرو، بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے، کوئی پوچھے تو سچ بولو، نہ پوچھے تو خاموش رہو۔ لوگ لذت ہوتے ہیں اور دنیا کی ہر لذت کا انجام برا ہے۔ زندگی میں خوشی اور سکون کم ہو جائے تو سیر پر نکل جاؤ، تمہیں راستے میں سکون بھی ملے گا اور خوشی بھی۔ دینے میں خوشی ہے، لینے میں غم، دولت کو رکھو گے تو خود بھی رک جاؤ گے۔ اللہ پاک راضی ہوگا تو سب راضی ہوں گے، وہ ناراض ہوگا تو نعمتوں میں بھی خوشبو نہیں رہے گی۔ جب اپنی عزیزوں اور رشتہ داروں سے چڑھنے لگو گے تو جان لوگ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور جب اپنے دشمنوں کے لیے رحم محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تم سے راضی۔ پھر بابا جی نے میری چھتری کھولی، میرے سر پر رکھی اور کہا جاؤ تم پر یہ رحمتوں کی چھتری ہمیشہ سایہ اگل رہی ہے۔ بس ایک چیز یاد رکھنا، کسی کو خود نہ چھوڑنا، دوسرے کے فیصلے کو موقع دینا، اللہ کی سنت ہے یہ۔ میں واپس آ گیا مگر پھر کبھی کامران کی 12 دری نہ گیا، کیونکہ مجھے انسان سے بندہ بننے کا نسخہ مل گیا تھا۔ اب میں سونا بنانے کی نہیں، خود کو بندہ بنانے کی کوشش میں لگ گیا ہوں۔ انسان سے بندہ بننے کا راز۔ وہ ایک سر تیز بارش والی رات تھی، میں عطا اللہ کے بارے میں دری میں بابا جی کے ساتھ تھا۔ وہ بارش میں آنکھیں بند کیے آسن جما کر بیٹھے تھے، میں ان کے سر پر چھتری تھامے کھڑا تھا۔ اچانک بابا جی نے ایک گہری ہچکی لی، جسے کوئی صدیاں پرانا دکھ ان کے سینوں میں پلٹ آیا ہو۔ پھر انہیں مجھے غصے سے دیکھا، میں نے زندگی میں کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی، گرم چمکتی ہوئی، جیسے ان میں کوئی علاوہ دہک رہا ہے۔ میرا پورا بدن سنسنا اٹھا اور میں جاڑے کی بارش میں پسینے میں نہا گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بابا جی نے میرا ہاتھ تھاما، چھتری میرے سر سے ہٹائی اور گیلی زمین پر جا بیٹھی۔ میں بھی ان کے قریب جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور بولے کاکا تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا بابا جی کیا واقعی آپ سونا بنانا جانتے ہیں؟ بابا جی نے مجھے خالی آنکھوں سے گھورا جیسے میری نادانی پر ترس کھا رہے ہوں، پھر سر ہلا کر بولے ہاں جوانی میں سیکھا تھا۔ میری بے چینی اور بڑھ گئی کہ آپ مجھے بھی یہ راز سکھا سکتے ہیں۔ بابا جی نے میری آنکھوں میں جھانکا اور پوچھا تم اس علم کا کیا کرو گے؟ میں نے جلدی سے جواب دیا کہ میں دولت مند بن جاؤں گا۔ یہ سن کر بابا جی مار کر ہنسے، مگر وہ ہنسی خوشی کے نہیں تھے، اس میں کرب، مایوسی اور شاید کسی گہرے راز کا درد چھپا تھا۔ وہ ہنستے رہے جب تک کہ کھانسی نے انہیں دھرے ہونے پر مجبور نہ کر دیا۔ پھر وہ سیدھے ہوئے اور بولے اور دولت مند ہو کر کیا کرو گے؟ میں نے جوش سے کہا کہ دنیا کی ساری نعمتیں خرید لوں گا، پھر خوش رہوں گا، مجھے سکون ملے گا۔ یہ سن کر بابا جی نے آنکھوں میں درد آ بھرا، انہوں نے تڑپ کر میری طرف دیکھا اور بولے تمہیں دولت نہیں خوشی اور سکون چاہیے،
یہ سوال مجھے الجھا گیا۔ میں نوجوان تھا اور دنیا کے ہر نوجوان کی طرح مجھے بھی لگتا تھا کہ خوشی اور سکون کا دروازہ دولت سے کھٹکتا ہے، کھلتا ہے، مگر بابا جی کی بات نے میری سوچ کو جکڑ لیا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ بابا جی مسکرائے، ایک ایسی مسکراہٹ جو سینکڑوں راز چھپائی ہوئی تھی۔ وہ بولے، کاکا کیوں نہ میں تمہیں سونے کی بجائے انسان کو بندہ بنانے کا راز سکھا دوں، کیوں نہ تمہیں دولت مند کی بجائے خوش اور مطمئن رہنے کا گر سکھا دوں۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ گویا ہوئے، جب تک انسان کی خواہش اس کے وجود اور عمر سے لمبی رہتی ہے وہ ایک عام سا انسان رہتا ہے، مگر جب وہ اپنی خواہشوں کو اپنی عمر اور وجود سے چھوٹا کر لیتا ہے تب وہ بندہ بن کر، اور بندہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں صرف اللہ کی رضا تک کی طلب ہو۔ میں ان کی بات نہ سمجھ سکا، شاید تم بھی نہ سمجھ سکو، مگر بابا جی نے میرے چہرے پر لکھی الجھن کو پڑھ لیا تھا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، قرآن پڑھو کاکا، اللہ نے خواہشوں میں لتھڑے لوگوں کو انسان کہا ہے اور اپنی محبت میں رنگے خواہشوں سے آزاد لوگوں کو بندہ۔ انہوں نے 12 دری کی طرف اشارہ کیا اور بولے، یہ دیکھو، یہ عمارت بنانے والا بھی انسان تھا، اپنی عمر سے لمبی اور مضبوط عمارت بنانے کے خبت میں مبتلا تھا، دولت بھی جمع کرتا رہا مگر آخر میں نہ سکون پایا نہ خوشی۔ بابا جی مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ بارش کی بوندیں ان کے چہرے پر موتیوں کی طرح چمک رہی تھی، اور میں خوش ہوں اس خاصہ بارہ دردی میں، بارش میں بھی کبھی سکون بھی ہوں۔ میں نے بے صبری سے کہا، اور میں بھی۔ بابا جی مسکراتے، مگر ان کے مسکراہٹ میں افسوس تھا۔ نہیں کاکا، تم ابھی خوش نہیں ہو سکتے، جب تک تم تانبے کو سونا بنانے کی خبر میں ہو تم خوشی اور سکون سے دور بھٹکتے رہو گے۔ پھر انہوں نے ایک ٹہنی اٹھائی، زمین پر کھینچ کر ایک لکیر بنائی اور بولے، انسان سے بندہ بننے کا نسخہ یہ ہے، اپنی خواہشوں کو اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو، جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو، جو مانگ لے اس سے دے دو، جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ دنیا میں بے سامان آئے تھے، بے سامان واپس جاؤ گے، سامان جمع نہ کرو، ہجوم سے پرہیز کرو، تنہائی کو ساتھی نہ بناؤ، مفتی ہو تب بھی فتویٰ جاری نہ کرو، جسے خدا ڈھیل دے رہا ہو اس کا احتساب نہ کرو، بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے، کوئی پوچھے تو سچ بولو، نہ پوچھے تو خاموش رہو۔ لوگ لذت ہوتے ہیں اور دنیا کی ہر لذت کا انجام برا ہے۔ زندگی میں خوشی اور سکون کم ہو جائے تو سیر پر نکل جاؤ، تمہیں راستے میں سکون بھی ملے گا اور خوشی بھی۔ دینے میں خوشی ہے، لینے میں غم، دولت کو رکھو گے تو خود بھی رک جاؤ گے۔ اللہ پاک راضی ہوگا تو سب راضی ہوں گے، وہ ناراض ہوگا تو نعمتوں میں بھی خوشبو نہیں رہے گی۔ جب اپنی عزیزوں اور رشتہ داروں سے چڑھنے لگو گے تو جان لو کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور جب اپنے دشمنوں کے لیے رحم محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تم سے راضی۔ پھر بابا جی نے میری چھتری کھولی، میرے سر پر رکھی اور کہا، جاؤ، تم پر یہ رحمتوں کی چھتری ہمیشہ سایہ اگن رہی۔ بس ایک چیز یاد رکھنا، کسی کو خود نہ چھوڑنا، دوسرے کے فیصلے کو موقع دینا، اللہ کی سنت ہے یہ۔ میں واپس آ گیا، مگر پھر کبھی کامران کی 12 دری نہ گیا، کیونکہ مجھے انسان سے بندہ بننے کا نسخہ مل گیا تھا۔ اب میں سونا بنانے کی نہیں، خود کو بندہ بنانے کی کوشش میں لگ گیا ہوں۔ انسان سے بندہ بننے کا راز۔ وہ ایک سر تیز بارش والی رات تھی۔ میں عطا اللہ کے بارے میں دری میں بابا جی کے ساتھ تھا۔ وہ بارش میں آنکھیں بند کیے آسن جما کر بیٹھے تھے، میں ان کے سر پر چھتری تھامے کھڑا تھا۔ اچانک بابا جی نے گہری ہچکی لی، جسے کوئی صدیاں پرانا دکھ ان کے سینوں میں پلٹ آیا ہو۔ پھر انہیں مجھے غصے سے دیکھا۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی، گرم چمکتی ہوئی، جیسے ان میں کوئی علاوہ دہک رہا ہے۔ میرا پورا بدن سنسنا اٹھا اور میں جاڑے کی بارش میں پسینے میں نہا گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بابا جی نے میرا ہاتھ تھاما، چھتری میرے سر سے ہٹائی اور گیلی زمین پر جا بیٹھی۔ میں بھی ان کے قریب جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔
انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور بولے کاکا تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا بابا جی کیا واقعی آپ سونا بنانا جانتے ہیں؟ بابا جی نے مجھے خالی آنکھوں سے گھورا جیسے میری نادانی پر ترس کھا رہے ہوں، پھر اس سر ہلا کر بولے ہاں جوانی میں سیکھا تھا۔ میری بے چینی اور بڑھ گئی کہ آپ مجھے بھی یہ راز سکھا سکتے ہیں۔ بابا جی نے میری آنکھوں میں جھانکا اور پوچھا تم اس علم کا کیا کرو گے؟ میں نے جلدی سے جواب دیا کہ میں دولت مند بن جاؤں گا۔ یہ سن کر بابا جی مار کر ہنسے، مگر وہ ہنسی خوشی کے نہیں تھے، اس میں کرب، مایوسی اور شاید کسی گہرے راز کا درد چھپا تھا۔ وہ ہنستے رہے جب تک کہ کھانسی نے انہیں دھرے ہونے پر مجبور نہ کر دیا۔ پھر وہ سیدھے ہوئے اور بولے اور دولت مند ہو کر کیا کرو گے؟ میں نے جوش سے کہا کہ دنیا کی ساری نعمتیں خرید لوں گا، پھر خوش رہوں گا، مجھے سکون ملے گا۔ یہ سن کر بابا جی نے آنکھوں میں درد آ بھرا، انہوں نے تڑپ کر میری طرف دیکھا اور بولے تمہیں دولت نہیں خوشی اور سکون چاہیے؟ یہ سوال مجھے الجھا گیا۔ میں نوجوان تھا اور دنیا کے ہر نوجوان کی طرح مجھے بھی لگتا تھا کہ خوشی اور سکون کا دروازہ دولت سے کھٹکتا ہے، کھلتا ہے، مگر بابا جی کی بات نے میری سوچ کو جکڑ لیا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ بابا جی مسکرائے، ایک ایسی مسکراہٹ جو سینکڑوں راز چھپائی ہوئی تھی۔ وہ بولے کاکا کیوں نہ میں تمہیں سونے کی بجائے انسان کو بندہ بنانے کا راز سکھا دوں، کیوں نہ تمہیں دولت مند کی بجائے خوش اور مطمئن رہنے کا گر سکھا دوں۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، وہ گویا ہوئے جب تک انسان کی خواہش اس کے وجود اور عمر سے لمبی رہتی ہے وہ ایک عام سا انسان رہتا ہے، مگر جب وہ اپنی خواہشوں کو اپنی عمر اور وجود سے چھوٹا کر لیتا ہے تب وہ بندہ بن کر، اور بندہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں صرف اللہ کی رضا تک کی طلب ہو۔ میں ان کی بات نہ سمجھ سکا، شاید تم بھی نہ سمجھ سکو، مگر بابا جی نے میرے چہرے پر لکھی الجھن کو پڑھ لیا تھا۔ انہوں نے نرمی سے کہا قرآن پڑھو کاکا، اللہ نے خواہشوں میں لتھڑے لوگوں کو انسان کہا ہے اور اپنی محبت میں رنگے خواہشوں سے آزاد لوگوں کو بندہ۔ پھر انہوں نے 12 دری کی طرف اشارہ کیا اور بولے یہ دیکھو یہ عمارت بنانے والا بھی انسان تھا، اپنی عمر سے لمبی اور مضبوط عمارت بنانے کے خبت میں مبتلا تھا، دولت بھی جمع کرتا رہا مگر آخر میں نہ سکون پایا نہ خوشی۔ بابا جی مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے، بارش کی بوندیں ان کے چہرے پر موتیوں کی طرح چمک رہی تھی، اور میں خوش ہوں اس خاصہ بارہ دردی میں، بارش میں بھی کبھی سکون بھی ہوں۔ میں نے بے صبری سے کہا اور میں بھی؟ بابا جی مسکراتے مگر ان کے مسکراہٹ میں افسوس تھا۔ نہیں کاکا تم ابھی خوش نہیں ہو سکتے، جب تک تم تانبے کو سونا بنانے کی خبر میں ہو تم خوشی اور سکون سے دور بھٹکتے رہو گے۔ پھر انہوں نے ایک ٹہنی اٹھائی، زمین پر کھینچ کر ایک لکیر بنائی اور بولے انسان سے بندہ بننے کا نسخہ یہ ہے، اپنی خواہشوں کو اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو، جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو، جو مانگ لے اس سے دے دو، جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ دنیا میں بے سامان آئے تھے، بے سامان واپس جاؤ گے، سامان جمع نہ کرو، ہجوم سے پرہیز کرو، تنہائی کو ساتھی نہ بناؤ، مفتی ہو تب بھی فتویٰ جاری نہ کرو، جسے خدا ڈھیل دے رہا اس کا احتساب نہ کرو، بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے، کوئی پوچھے تو سچ بولو، نہ پوچھے تو خاموش رہو۔ لوگ لذت ہوتے ہیں اور دنیا کی ہر لذت کا انجام برا ہے۔ زندگی میں خوشی اور سکون کم ہو جائے تو سیر پر نکل جاؤ، تمہیں راستے میں سکون بھی ملے گا اور خوشی بھی۔ دینے میں خوشی ہے، لینے میں غم، دولت کو رکھو گے تو خود بھی رک جاؤ گے، اللہ پاک راضی ہوگا تو سب راضی ہوں گے، وہ ناراض ہوگا تو نعمتوں میں بھی خوشبو نہیں رہے گی۔ جب اپنی عزیزوں اور رشتہ داروں سے چڑھنے لگو گے تو جان لو کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور جب اپنے دشمنوں کے لیے رحم محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تم سے راضی۔ پھر بابا جی نے میری چھتری کھولی، میرے سر پر رکھی اور کہا جاؤ تم پر یہ رحمتوں کی چھتری ہمیشہ سایہ اگن رہی، بس ایک چیز یاد رکھنا، کسی کو خود نہ چھوڑنا، دوسرے کے فیصلے کو موقع دینا، اللہ کی سنت ہے یہ۔ میں واپس آ گیا مگر پھر کبھی کامران کی
بارہ درین آ گیا، کیونکہ مجھے انسان سے بندہ بننے کا نسخہ مل گیا تھا، اب میں سونا بنانے کی نہیں خود کو بندہ بنانے کی کوشش میں لگ گیا ہوں۔